پھول چڑھانا نہ واجب ہے نہ فرض ہے، ایک عمل خیر ہے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے علماء نے کہاں سے نکالا ہے؟ ایسا عمل، نیک عمل جو ہے کسی نہ کسی حدیث سے، کسی نہ کسی عمل سے استنباط ہے۔ انہوں نے یہ مسئلہ، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں دو قبروں کے درمیان سے گزر ہوا، دو قبروں کے درمیان سے ان کا گزر ہوا، تو آقا نے اپنی سواری روک لی، سواری سے نیچے اترے، جو ساتھ جانے والے صحابہ تھے وہ بھی نیچے اتر گئے۔ آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ان دو صحابان قبر کو، ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، دیکھیے نگاہ مصطفیٰ، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے۔ لوگ کہتے ہیں انہیں دیوار کی صحیح خبر نہیں، قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں، سواری میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب ان کو کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے گویا کہ آقا ان کی زندگی کے حالات کو بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کیا عمل کرتے رہے ہیں، زندگی میں کیا عمل کرتے رہے ہیں۔ اگر ان دو فوت شدگان صحابہ نے قبر کی زندگی کو آقا جانتے ہیں، جو کہ بہت پہلے فوت ہوئے ہیں اور بہت پہلے انہوں نے زندگی گزاری ہے، آقا کے ساتھ نہیں رہے ہوں گے، کہیں پہلے سے ہوں گے، بہرحال آقا ان کی زندگی کو جانتے ہیں، ان کے حالات کو جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ آج کے مسلمان اس امت کے بھی آقا حالات کو جانتے ہیں، وہ دنیا میں رہ کے برزخ کا حال جانتے ہیں، تو آج برزخ میں رہ کے دنیا کا حال بھی جانتے ہیں۔ یہ علم مصطفیٰ ہے۔ فرمایا کہ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، جب پیشاب کرتا تو پرواہ نہیں کرتا تھا، چھینٹیں پاؤں میں گر جاتی، وہ پرواہ نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا شخص دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کیا کرتا تھا، اس غیبت کو آج مسلمان عیب نہیں سمجھتے، اس کو عیب تصور نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ گپ شپ ہے۔ جب دو دوست بیٹھتے ہیں تیسرے کے عیب نکالتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کتنا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے اس صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ تم اپنے سگے بھائی کے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا مترادف ہے۔ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا مترادف ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے عمل سے گریز کریں، بچ کے رہیں اور پرہیز کریں۔ گویا کہ فرمایا کہ ان دونوں کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ جا کے کھجور کی شاخ توڑ کے لے آؤ۔ ایک صحابی گئے، جا کے کھجور کی ایک شاخ توڑ کے لے آئے، تو آقا نے اس شاخ کو دو ٹکڑے فرمایا، آدھا اس کو رکھ دیا، آدھا اس کو رکھ دیا۔ جب شاخ کے دو ٹکڑے فرما کر آدھی اس کو رکھی، آدھی اس کو رکھی، تو اصحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا امی ابی، آپ پر آقا ہمارے والدین قربان ہوں، یا رسول اللہ یہ ایسا عمل آپ نے آج تک پہلے نہیں فرمایا تھا، آج پہلی بار ہم یہ عمل دیکھ رہے ہیں۔ تو آقا اس کی حکمت سمجھا دیں۔ تو آقا نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ گویا کہ یہ شاخ جو ہے جب تک تر و تازہ رہے گی اللہ کی تسبیح میں مشغول و مشغول رہے گی، اور اس کی تسبیح پڑھنے کا ثواب